الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین من انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة وفی مقام آخر والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ علیہ العظیم۔ کل سے لے کے علماء اکرام بیانات فرما رہے ہیں۔ اللہ نے ہر کسی کو اپنی اپنی صلاحیتیں بخشی ہیں، اپنی اپنی علم کی صلاحیت کے لحاظ سے علماء نے بہت اچھے بیانات فرمائے ہیں۔ اب ان پہ عمل کرنا یہ بھی ہمارا کام ہے۔ دیکھیں، سننا ضروری نہیں ہے، عمل کرنا ضروری ہے۔ جتنا سنیں اس پہ عمل کریں۔ ہم نے جو کل سے علماء کے بیانات سنے، ان میں گھر جا کے اس پہ غور و فکر کریں۔ اگر اپنی زندگی کو ان کے مطابق پائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کہیں کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کو دور کرنے کی فکر کریں۔ سوال وہاں سننے کا نہیں ہوگا، سوال وہاں عمل کرنے کا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سوال ہو جائے کہ میرے فلانے بندے نے فلانا میرا حکم سنایا تھا، تم نے کہاں تک عمل کیا؟ تو وہاں جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو سنیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ عمل کرنے سے بعد میں ایک بات یاد آئی۔ ایک چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا پہاڑی علاقے میں۔ تو ایک دفعہ اس کے دوست نے کہا کہ اور شہر چلتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھیں گے، اللہ کا رسول کی بات بھی سنیں گے اور نماز بھی پڑھ کے آئیں گے۔ یہاں آئے، مسجد میں مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ قبر کا عذاب زیادہ تر پیشاب کی چیٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے، بد احتیاطی کی وجہ سے۔ انہوں نے سنا، اب وہاں اس نے سیکھا کہ اب اس پہ عمل کیا کیسے کیا جائے۔ پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑ پتھر کے اوپر گریں گے تو چیٹیں دوڑیں گے، ہو سکتا ہے۔ اس اللہ کے بندے نے ایک تھیلی سلوائی کپڑے کی، اس میں ریت ڈال لی اور اس کو اپنا پیٹھ پہ ڈالے، جہاں بکریاں چرائے تو تھیلی کے ساتھ ساتھ لے کے گھومے۔ اب گرمی کا موسم، ریت پیچھے گرم، اس کی وجہ سے پیچھے زخم ہو گیا۔ تو جہاں اس کو ضرورت ہوئی تھوڑی سی ریت نکالے، نیچے سے کر دیا۔ اب اس کی وجہ سے پیچھے زخم ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے دوست نے پھر کہا کہ چلو آج پھر چلتے ہیں شہر، تو جمعہ بھی پڑھائیں گے اور شہر سے درسوں کی بات لیں گے۔ کہنے لگا میں نہیں جاؤں گا، میں شہر نہیں جاؤں گا۔ بولا کیوں؟ کہ ایک دفعہ گیا تھا تو یہ حالت ہو گئی، اب دوبارہ جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اسے میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو سنیں اس پہ عمل کریں۔ عمل کرنا زیادہ ضروری ہے، سننا زیادہ ضروری ہے۔ دعا ہے میری اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہاں بیانات فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ہمیں عمل میں عمر برکت عطا فرمائے اور مزید ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کافی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم حقیقت میں دیکھا جائے، اپنی زندگی پہ ہم دیکھیں، آس پاس میں دیکھیں، تو ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے، اللہ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے خیالات، اپنی زندگی پہ غور و فکر کریں تو سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ ہم تو اللہ سے محبت نہیں کرتے،
لیکن اللہ ہم سے اس کے باوجود بھی اللہ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے اگر محبت کرتے تو اللہ کا کہنا مانتے، اللہ کے حکم قبول نہیں کرتے، لیکن ہم اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، اللہ کے حبیب کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ اللہ نے آج تک ہماری روزی بند نہیں کی، ہماری ہوا بند نہیں کی، ہمارا پانی بند نہیں کیا، ہم سے تکلیفیں نہیں کی۔ تو ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے، لیکن اللہ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ مومن اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو کچھ ہمیں بھی اپنی زندگی پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تو کہتے ہیں کہ محمد محبت کرتے ہیں، ہم اپنے اعمال سے کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ تو اپنی محبت کا جہاں تک تعلق ہے یہ دیکھیں کہ ہمیں ہماری محبت میں ہم کہاں تک سچے ہیں۔ دیکھیں عام طور پہ شکایتیں میرے پاس بہت آتی ہیں کہ مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، میری روزی بند ہے، کاروبار نہیں ہے، چلتا ہے، فلانا ہے، میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی، ہماری بیوی کہنا نہیں مانتی، میرا کام نہیں چلتا۔ کیوں نہیں چلتا؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کہنا نہیں مانتے۔ اللہ کو بندے سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ سے ہم کتنی محبت کر سکتے ہیں۔ اللہ کی محبت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ ہم سے کتنے ہیں۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے جب بچڑ گئے تو عرصے کے بعد 32 سال کے بعد واپس ملے جب گئے اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر عرض کیا یا اللہ کوئی اتنی بھی محبت کرتا ہے، کوئی اتنی بھی محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے، کوئی ایک دوسرے انسان سے اتنی بھی محبت ہوتی ہے؟ اللہ نے فرمایا جتنی یہ اپنے محبت کرتے ہیں میں ان سے 70 گنا زیادہ میں ان سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ ہمیں نہیں چاہتے کہ تکلیف ہماری جسم میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ جب تہمت لگی اللہ نے زمین کو موسیٰ علیہ السلام کے قبضے میں دے دیا، اب اس سے جو کرنا ہے کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا وہ اور اسے پکڑ لیا۔ آپ وہ جو پکڑا تو زمین سے لگا ویسے زمین کے اندر گھسا دو۔ اب جیسے جیسے وہ زمین کے اندر جاتا رہا اور ویسے ویسے پکڑا موسیٰ مجھے بچاؤ، موسیٰ مجھے بچا۔ جیسے وہ کہتے موسیٰ جلال میں تھے اور اس کو لے جاؤ، وہ کرتے کرتے ساری زمین کے اندر چلے گئے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجی۔ موسیٰ اس نے آپ کو اتنی دفعہ کہا موسیٰ مجھے بچا، موسیٰ مجھ سے بچا، موسیٰ اب کو ترس نہیں آیا؟ ایک آدمی زمین پہ گھس رہا ہے، اتنی دفعہ فریاد کر رہا ہے موسیٰ مجھے بچا، موسیٰ مجھے بچا، تو کو ترس نہیں آیا؟ موسیٰ نے کہا یا اللہ اس نے کام ہی ایسا کیا تھا، اتنی بڑی تہمت لگائی، اس نے کام ہی ایسا کیا تھا، اتنی بڑی تہمت لگائی۔ اللہ نے کہا موسیٰ اس نے تجھے اتنی دفعہ کہا موسیٰ مجھے بچا، موسیٰ بچا، تجھے ترس نے تجھے اس کو نہیں بچایا۔ اگر مجھے ایک دفعہ کہتا یا اللہ مجھے بچا میں زمین میں نہیں گھسنے دیتا۔ اگر مجھے ایک بھی کہہ دیتے کہ یا اللہ مجھے بچا تو میں اس کو زمین میں نہیں گھسنے دیتا۔ ہم اللہ کی محبت کا اندازہ نہیں کر سکتے، اللہ کی محبت کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی، اتنی نعمتیں کہ ہم اگر گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر ادا نہیں کر سکتے، اتنی بے شمار نعمتیں دی۔ ہم کہتے ہیں میرا مال، میں، یہ انسان کی میں نہیں مرتی، میں انسان کی میں ہوں، میں ذمہ دار، میں آفیسر، میں پہلوان، میں قاری صاحب، میں مفتی صاحب، یہ صاحب جو ہیں لیاقت پر سے
مفتی غلام مستعصم تشریف لایا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے جس سے پوچھو تم کون ہو، میں مفتی صاحب، تم کون ہو، میں حافظ صاحب، تم کون ہو، میں عالم صاحب. یہ صاحب جب آیا کرو، یہ صاحب جتنے ہیں سب گھر چھوڑ کے آیا کرو. یہ جتنے بھی صاحب ہیں یہ سب گھر چھوڑ کے آیا کرو، پھر یہاں میں آیا کرو، پھر تمہیں کچھ نہیں رہے گا. اگر صاحب کو ساتھ لے کے آؤ گے یہاں کچھ نہیں ملے گا، خالی آدمی. یہ صاحبوں کو سب گھر چھوڑ کے، تو یہاں ہم صاحب. ارے یار سوچو تو صحیح ذرا اپنی دل سے کہ نہ تمہاری جان تمہاری، نہ تمہارا مال تمہارا. یہ تو اللہ نے پہلے ہی کہی ہوئی ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں یہ چیزیں دی، ہم اس کے سانپ بن کے بیٹھ گئے. اب یہ سوچیں ہماری تو جان بھی ہماری اپنی نہیں ہے، ہمارا مال تو دور کی بات ہے، ہماری جان بھی اپنی نہیں ہے. یہ بھی اللہ نے کر دی، اللہ نے دی بھی ہے، اور پھر اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی محبت ہے، پھر دوبارہ خریدی ہے، مفت میں نہیں لی ہے، جی مفت میں ہے اور خریدی ہے، پھر جنگل کی وجہ سے دی ہے. جی اللہ نے احسان کے طور پہ، اور پھر سے دوبارہ کو خرید لیا، مفت میں بھی نہیں لی. اگر یہ انسان کہے کہ میری چیز جب میں واپس لے لوں، میری ہے، تم نے کون سا میرا تھا، میں نے تم کو دی ہے نا، تمہارا کون سا حق ہے؟ جان بھی میں نے دی ہے اور مال بھی میرا مال ہے، میں نے تم کو دیا. لیکن اللہ نے مفت میں نہیں لیا، جنت کی وجہ خرید لی. یہ اللہ کی محبت ہے. اللہ چاہتے تو ویسے بھی دے سکتے تھے، لیکن اللہ فرمان نہیں، دے دی. اب واپس میں قیمت دے رہا ہوں، میں جنت کی وجہ سے دے رہا ہوں، میں مفت میں واپس نہیں لے رہا، بلکہ تم سے جنت کی وجہ میں لے رہا ہوں. اللہ کی محبت ہے. ہم اللہ کی محبت سے کیا کرتے ہیں؟ ہماری میں یہ مرضی، کسی کو پوچھو میں یہ میرا مال، یہ میری جان، میں یہ کر دوں گا. اور تم کیا کر سکتے ہو؟ تم تو اپنے ہاتھ سے منہ پہ مکھی بھی نہیں اڑا سکتے. اللہ چاہیں ہاتھوں کی طاقت سلب کر لیں تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتے. ہم اپنے منہ پہ مکھی بیٹھے بھی نہیں اڑا سکتے. ہمارے پاس ہے کیا؟ کہتے ہیں ہماری میں ہے، میں ہوں. یہ ذکر فکر، یہ تسبیحات، یہ اللہ کا ذکر، یہ کس لیے کروایا جاتا ہے؟ یہ صرف یہ ہے کہ ہماری میں مر جائے. یہ صرف یہ ہے کہ ہماری میں مر جائے. میں نہیں تو ہی تو ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ بکری ذبح کیوں ہوتی ہے؟ کہ میں کرتی ہے. اگر بکری میں کرنا چھوڑ دے تو ذبح ہونے سے بچ جائے. لیکن بکری جب ذبح کرتی ہے تو بکری ذبح ہوتی ہے، اس کے کھال اترتی ہے، اس کے جسم سے چلی جلتی ہے، گوشت بنتا ہے، چھوٹی چھوٹی بوتیاں بنتی ہیں، وہ الگ نکلتے ہیں. پھر آنتیں ہوتی ہیں، آنتوں کو صاف کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد چھپایا جاتا ہے، پھر تندورے میں جا کے اس کو بجایا جاتا ہے، پھر وہ تو نکلتا ہے. پہلے میں کرتی ہے اور پھر جب اسے لایا جاتا ہے تو پھر اسے تو نکلتا ہے. اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد تو نکلتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں ایسے مر جائے، ایسے مر جائے گی یہ ایسے نہیں مرے گی. تکلیف اٹھانی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی. یہ تکلیف اٹھانی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، تب جا کے ہمارے میں مرے گی. ایسے نہیں مرتی. یہ بزرگ جو کرتے ہیں یہ اللہ کا ذکر اتنا کیا کرو، یہ ایسے کیا کرو، یہ ایسے تو نہیں کرتے. بندہ بننا ہے. میں مرے گی انسان بندہ بنے گا. دیکھیں ایک طرف اور بھی دیکھیں، اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ بندہ ہے. اگر یہاں کسی کو کہہ دو بندہ ہے تو چڑ جائے گا. اگر کسی کو غلام ہے تو وہ چڑ جائے گا. میں کسی کا غلام تھوڑا ہی ہوں، تمہارے گھر سے کھاتا ہوں میں. لیکن سب سے عزت والا لفظ جو ہے وہ اللہ کے یہاں وہ غلام. اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ، ہم نے سیر کرائی اپنے بندے کو. اس لیے یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے افضل اللہ کے یہاں عزت والا لفظ ہے وہ بندہ ہے. بندہ بننا ہے. جتنا اللہ کی فرمان برداری میں بڑھتے جائیں گے اتنی ہی بندگی بڑھتی چلی جائے گی، اتنی ہی اللہ کا قرب بڑھتا جائے گا اور اللہ کے ہاں وہ نیک بندگی میں شمار ہوگا. یہ بندہ بننا سب سے زیادہ. ہم بندہ کا مطلب غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی.
ایک شخص غلام کسی کو بازار میں خریدنے گئے، ایک غلام خریدا، اس سے بڑا تمہارا نام کیا ہے؟ کہ غلام کا کیا نام ہوتا ہے؟ جو مالک نام پکارے وہی میرا غلام، وہی میرا نام۔ ہمیں اچھا تم کہنے ہوگا کیا کہ جو مالک پہ نہ دے وہی مالک کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، نوکر کی غلام کی کوئی مرضی نہیں، جو مالک پہنے گا پہن دوں گا، اور کھاؤ گے کیا؟ جو آپ کھلائیں گے وہ میں کھا دوں گا۔ کام کیا کرو گے؟ جو آپ کہیں گے وہ میں کروں گا۔ جب خرید لیا غلام ہے تو پھر اپنی مرضی ختم ہو گئی، پھر جو مالک کہے گا ویسے ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ بندہ بننا ہے تو اس سے پوچھ، یہ بندہ بننا۔ ہم اللہ کے کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، کہ اللہ کہتے جب ہم تو کہنا تو مانتے نہیں ہیں، کائے کے بندے ہیں۔ پھر ہم کائے کے بندے ہیں؟ اپنے گروبان میں سوچیں، ہم اپنے گروبان کے اندر جھانکیں کہ ہم کائے کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں بندہ کیا، ہم کائے کے بندے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل اللہ کے سامنے کیا مجبور کھڑے ہو گئے تو سونپ دینا مشکل ہو جائے گا۔ ایک شخص کسی کا غلام تھا، قحط تھا شہر میں، اور وہ اپنے مالک کے ساتھ جا رہا ہے، اچھے کپڑے پہنے اور خوشی خوشی بھی گھومتا پھرتا جا رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ تمہیں پتہ شرم نہیں آتی کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور تم خوشیاں منا رہے ہیں؟ کہنے لگا میرے مالک کے پاس بہت اناج ہے، بہت پیسہ ہے، مجھے کس بات کی پرواہ ہے، میرے مالک کے پاس بہت ہے۔ ایک اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہاتھ اٹھائے، سارا اٹھا آسمان سے فرمایا یا اللہ پیدا کرنا تو آتا ہے، پالنا نہیں آتا۔ پیدا کرنا تو آپ کو آتا ہے، پالنا نہیں آتا۔ اگر نہیں آتا تو اس سے پوچھ لو، ان سے سیکھ لو۔ بات تو بڑی تھی، یہ پیدا کرنا تو آتا ہے لیکن پالنا نہیں آتا، اگر نہیں آتا تو ان سے سیکھ لو۔ اللہ نے وہی بھیجیے فرمایا ہمیں پیدا کرنا بھی آتا ہے، ہمیں پالنا بھی آتا ہے، لیکن تمہیں بندہ بننا نہیں آتا۔ ہمیں پیدا کرنا بھی آتا ہے، ہمیں پالنا بھی آتا ہے، لیکن تمہیں بندہ بننا نہیں آتا۔ وہ اس کا بندہ ہے تو پتہ کہ میرا مالک سب کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے میرا مالک ہے، سب کچھ میرا مالک پاس بہت کچھ، کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، مجھے میرا مالک ہے۔ لیکن ہمیں اپنے مالک کے سامنے ہم مالک کو مالک نہیں سمجھتے، بندہ نہیں بنتے۔ اپنے آپ کو بندہ بنائیں، اپنے آپ کو بندہ بنائیں۔ جب بندہ بن جائے گا تو ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی، ساری چیزیں خود بخود سے ہو جائیں گی۔ کسی نے کتے سے کہا تم دو کام بہت خراب کرتے ہو، کیا؟ ایک تم دیوار پہ پیشاب کرتے ہو اور دوسرا فقیر کے پاس فقیر پہ بھونکتے ہو، وہ فقیر پہ بھونکتے ہو، اس کو تنگ کرتے ہو۔ کتے نے کہا دیوار پہ پیشاب اس لیے کرتا ہوں کہ یہ زمین پہ پیشاب اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ نے اس کو سجدہ گاہ بنایا، ہو سکتا کوئی یہاں بندہ سجدہ کرے، پلیت ہو جائے گی۔ اور فقیر پہ اس لیے بھونکتا ہوں کہ یہ اللہ مالک کو چھوڑ کے دوسروں سے مانگتا ہے، یہ خالق کو چھوڑ کے مخلوق سے مانگتا ہے، اس لیے فقیر بناتا ہوں۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، ہم اپنے آپ کو عام ہمارے سالکین ہیں لکھتے ہیں فقیر، فقیر لکھتے تو ہیں لیکن فقیر بننا بڑی مشکل ہے۔ لیکن فقیر میں 4 الفاظ ہیں، فا، قاف، یا اور ر۔ اگر ہم ان کو دیکھیں، فا سے کیا بنتا ہے؟ فکر آخرت، فا سے فکر آخرت، قاف سے قرب الہی، یا سے یاد الہی، اور را سے رضا الہی۔ آخرت کی فکر ہو، اللہ کے قرب حاصل کرنے کی تھائی ہو، اور ہر وقت اللہ کو یاد ہو، اور پھر نیت یہ ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر یہ 4 خاصیتیں ہیں تو وہ فقیر کہلانے کا حقدار ہے، اگر 4 خاصیتیں نہیں ہیں تو فقیر کہلانے کا حقدار ہے، پھر وہ فقیر کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اپنے پاس اپنے گھر والوں میں دیکھیں ہمارے ہمیں سے ان سے کون سی چیز ہے؟
اس میں کون سی چیز ہمارے پاس ہے؟ میں جو کہتا ہوں نا ایک بھی نہیں ہے، چاروں تو الگ بات رہی، ایک بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم کتنا وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ ہم کتنا وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ ہم اللہ کو راضی کرنے کی کتنی فکر کرتے ہیں؟ دیکھیں زبان سے کہنا اور بات ہے، وہاں زبان سے کہنا اور بات ہے، عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ جب تک پریکٹیکل نہیں ہوگا اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تھیوری سب کوئی پڑھا دے گا، پریکٹیکل کوئی کوئی کر کے بتائے گا۔ پریکٹیکل جب تک پریکٹیکل ہوگا تو پھر پتہ پڑے گا کہ ہاں یہ بات ویسی تھی۔ ہم اپنی زندگی زبان سے سب کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، میں اللہ کا فقیر ہوں، لیکن اپنے اعمال سے دیکھیں کہ میں کتنا کرتا ہوں۔ ارے ہمیں اور تو دور کی بات ہے، ہمیں اللہ کی یاد الگ رہی، اللہ کے حبیب کی سنت کی ہمیں شکل تک پسند نہیں آتی، باقی چیز الگ بات ہے، شکل تک پسند نہیں آتی۔ معذرت کے ساتھ یہاں علماء اور مفتی حضرات بھی تشریف فرما ہے، معذرت کے ساتھ دیکھیں کسی کی داڑھی میں مال کالے آ جائیں، سفید آ جائیں، مفتی حضرات تشریف فرما ہے، وہ کہتے ہیں کہ فتویٰ ہے کہ اس کو کالے کر سکتا ہے، بیوی اگر کہے تو کالے کر سکتا ہے، بیوی اگر کہے تو کالے ہو سکتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں اور کالے کرتے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے فتویٰ کہتا ہے کہ کالے کر سکتے ہیں، اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کو زندگی کے کوئی سوال مت پوچھے، نہ پوچھے، صرف یہی ایک سوال کر دیں کہ کیا تمہیں میری تقسیم سے تم راضی نہیں تھے؟ تو پھر میرے حکم سے آئے تھے، اپنے آپ تو نہیں آئے تھے، میرے حکم سے آئے تھے، کہ کیا تمہیں میرے حکم کو یا میری تمہیں پسند نہیں آئی، میری تفریح تمہیں پسند نہیں آئی؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ فتویٰ ایک الگ چیز ہے، محبت ایک الگ چیز ہے۔ فتویٰ کہتا ہے جائز ہے، محبت کہتا ہے ناجائز ہے۔ فتویٰ کہتا ہے جائز ہے، محبت کہتی ہے کہ ناجائز ہے۔ اللہ کوئی سوال پوچھے، یہی کہہ دے کہ تم نے بال کالے کیوں کیے تھے؟ کیا مجھے میری وجہ سے آئے تھے نا؟ کیا مجھے تمہیں میری تکلیف پسند نہیں آئی؟ پھر وہاں کیا جواب دیں گے؟ باقی زندگی کا سوال تو الگ ہے۔ تو فتوے کی بات اور ہے، تقوی کی بات، محبت کی بات اور ہے۔ محبت ہونی چاہیے، جب محبت ہوگی تو پھر سارے خود بخود جو ہے اپنی چیزیں چھپ جائیں گی۔ اب یہ محبت آئے گی کیسے؟ دیکھیں جب تک محبت نہیں ہوگی اللہ کے حکم سے، اللہ کے بھی اس کی بات نہیں ہوگی۔ محبت آئے گی کیسے؟ یہ محبت نہ کتابیں پڑھنے سے آئے گی، یہ محبت نہ چلے لگانے سے آئے گی، یہ محبت نہ کسی اور سے آئے گی، یہ محبت آئے گی تو اللہ والوں کی صحبت سے آئے گی، باقی کہیں سے نہیں آئے گی۔ چاہے چلے لگا کے آپ دیکھ لیں، چاہے آپ کتابیں پڑھنے لگیں، نہیں آئے گی، کبھی بھی نہیں آئے گی۔ عشق کی اور آگ کی ایک ہی تاثیر ہے، عشق بھی جلاتی ہے، آگ بھی جلاتی ہے۔ آگ گھروں کو جلاتی ہے، کھانا کو جلاتی ہے، عشق دلوں کو جلاتا ہے۔ آگ گھروں کو جلاتی ہے، عشق سینوں کو جلاتی ہے، دلوں کو جلاتی ہے۔ جب عشق کی آگ دل میں پڑے گی تو پھر دل جلے گا، جب دل جلے گا تو پھر اس کے پاس دھواں اٹھے گا۔ دیکھیں کہیں بھی آگ لگتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے، اگر آگ لگی ہو اور دھواں نہ اٹھے یہ ناممکن ہے کہ آگ بھی ہو اور دھواں نہ اٹھے۔ آگ بھی ہو اور دھواں نہ اٹھے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ بھی لگے گی اور دھواں بھی اٹھے گا۔ جب آگ جسمانی آگ لگے گی، جب گھروں کو آگ لگے گی تو وہاں سے دھواں اٹھے گا، جب دل کو آگ لگے گی تو دل میں بھی دھواں اٹھے گا، پھر وہاں سے آہیں نکلیں گی، پھر آہیں نکلیں گی، پھر زبان خاموش ہوگی، دل روئے گا، پھر زبان
پھر تالے لگیں گے، آنکھوں سے آنسو بہیں گے. جب آنکھوں سے آنسو بہیں گے تو پھر کہیں گے ہمارے دل میں آگ لگی ہے دل محبت کے ساتھ. جب تک آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے سمجھے ہمارے دل میں محبت نہیں. تو اپنے دل کے جب تک دل میں آگ لگے گی تو پھر دل جلے گا. دل جلے گا تو اس میں سے دھواں نکلے گا. دھواں نکلے گا آہیں بھرے گا زبان. پھر دن کو آنکھیں نہیں بھرے، دن کو وہ آہیں نہیں بھرے گا، رات کو پھر آہیں بھرے گا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جن کے دل میں آگ لگتی ہے وہ دن کو خاموش کرتے ہیں، دن میں کاروبار کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اپنا بھی بچم میں ہوتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، دکاندار بھی کرتے ہیں، مرد بھی کرتے ہیں. لیکن رات جب ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، تو پھر ان کے دل میں سے آہیں نکلتی ہیں. پھر ان کا دل روتا ہے، پھر آنکھوں میں سے آنسو بھی نکلتے ہیں اور زبان سے آہیں بھی نکلتی ہیں. آنکھیں بھی روتی بھی ہیں، دل بھی روتا ہے، پھر آنکھیں بھی روتی ہیں. یہ دن کو نہیں ہوتا، یہ رات کو ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، جب بیچ میں کوئی پردہ نہ ہو، عاشق ہو اور معشوق ہو، رب ہو اور بندہ ہو. دیکھیں ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں ہیں، بی بی عائشہ تشریف لاتی ہیں، آواز اٹھتی ہیں، مرد فرماتے ہیں من کون ہو؟ بی بی عائشہ فرمایا عائشہ. کہ عائشہ کون؟ کہ ابو بکر بیٹی. ابو بکر کون؟ جب یہ ہوا تو نبی بی بی عائشہ سے خود واپس چلے گئی. جب واپس چلے گئے، جب وہ تقریر ختم ہوئی، مدرسے سے گھر تشریف لائے تو بی بی عائشہ سے فرمایا یا رسول اللہ آج تو آپ نے مجھے پہچانا ہی نہیں، مجھے آپ نے پہچانا ہی نہیں. تو کیا ہوا؟ میں مسجد میں آئی تھی، میں نے آپ کو بلایا تو آپ نے بولا کون؟ آپ نے وہ کیا نہیں. نبی فرمایا عائشہ ایک وقت ہوتا ہے کہ میرا اور میرے رب کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. میرا اور میرے رب کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. میں ہوتا ہوں، میں رب ہوتا ہوں، سب بیچ میں کوئی مخلوق کوئی ملائکہ کچھ نہیں ہوتا. اس وقت مجھے کچھ نہیں ہوتا بیچ میں. کون؟ اس وقت کوئی نہیں ہوتا. اس وقت بندہ ہوتا ہے اور رب ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ یہ انبیاء کی کیفیت ہے، یہ انبیاء کا مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کی سردار الانبیاء کا مقام تھا. لیکن اس کا عکس آج بھی موجود ہے. اگر یہ کہے کہ بندہ رب کے ساتھ باتیں نہیں کرتا ہے، یہ آج بھی کیفیت ہو سکتی ہے. لیکن بندہ بن کے دیکھے، بندے کے دل میں محبت ہو پھر دیکھے یہ کیفیت ہوتی ہے نہیں ہوتی. ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں محنت ہونی چاہیے. یہ کیفیت آج بھی ہوتی. اپنے آپ میں یہ کیفیت پیدا کرے کہ بندہ ہو اور رب ہو، بیچ میں کوئی چیز نہ ہو. پھر دیکھیں کہ ہماری کیفیت کے بدل. یہ اس وقت ہوگا کہ جب دل میں آگ لگے گی، دل جلے گا. عشق آتش جو ہے وہ خانہ بخانہ، اور عشق جو ہے وہ سینہ بسینہ. یہ آگ ایک گھر میں لگتی ہے، اس سے ہوا کے لیے دوسرے گھر میں لگتی ہے، تیسرے گھر میں لگتی ہے، وہ جلتی ہے. اور یہ عشق کی آگ، محبت کی آگ، یہ ایک دل میں لگتی ہے، اس سے پھر دوسرے دل میں لگتی ہے، پھر تیسرے دل میں لگتی ہے. یہ دل میں لگتی ہے، یہ دل میں لگتی ہے. اسی لیے بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ اپنے دل کو کسی جلتے ہوئے دل کے سامنے کرو. اپنے دل کو کسی جلتے ہوئے دل کے سامنے کر دو. یہ آگ لگتی نہیں، لگائی جاتی ہے. یہ بعض دفعہ آگ لگائی جاتی ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ کسی کے پاس جاؤ، کسی اللہ والے کے سامنے بیٹھو، اس کے سامنے بیٹھو، اس کے سامنے بیٹھو. کچھ مت کہو اس سے، لیکن اس کے سامنے بیٹھو. اس سے تمہیں دو فائدے ہوں گے. ایک، ان کی نگاہوں سے جو شعائیں نکلیں گی وہ تمہارے گن پیچھے کو صاف کریں گی، اور دوسرے ان کے دل سے جو آگ نکلے گی وہ تمہارے دل میں آگ لگائے گی. وہ تمہارے دل میں آگ لگائے گی. پھر جب آگ لگے گی پھر پتہ پڑے گا کہ میں کہاں تھا. پھر آگ محسوس ہوگی. تو اس لیے ٹائم کافی ہو گیا. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے.
اپنے دلوں کو اللہ کے عشق میں سوختہ بنائیں۔ یہ ذکر فکر، یہ تسبیحات، یہ مراقبہ اگر ہم ساری زندگی کرتے رہیں اور پھر ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت نہ آئے تو کسی کام کی نہیں بیکار، کسی کام کا نہیں۔ اگر ہم نے 10,000 20,000 50,000 ہم نے اللہ کا ذکر کیا اور اس کے بعد بھی ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا نہ ہوئی تو کیا فائدہ سے کسی کام نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے، ثواب ملے گا، وہ یہ الگ بات ہے کہ ثواب ملے گا، لیکن جو مقصد ہے ہمارا، ہمارے دلوں میں آگ نہیں لگے گی، ہمارے دل میں محبت پیدا نہیں ہوگی تو کیا فائدہ ہماری زبان کا۔ بات کچھ اور چلی جائے گی، بات زبان پہ آ گئی تو دیکھیں اپنی زبان پر سب سے زیادہ حفاظت کریں۔ میں خاص کر اپنی مستورات بہنیں یہاں موجود ہیں، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عورتوں کی زبان جو ہے وہ بند نہیں ہوتی۔ دیکھیں عورتوں کی زبان بند نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جہنم میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا، جو ہے کیوں؟ ایک تو وہ لانتے زیادہ بھیجتی ہیں، دوسری ناشکری زیادہ کرتی ہیں۔ میرے پاس اکثر شکایتیں آتی ہیں، بیوی میرا کہنا نہیں مانتی، بیوی یہ کرتی ہے میرا کہنا نہیں مانتی۔ یاد رکھیں مزدورات میری بہنیں سن رہی ہیں کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں اور اپنے خاوند کی فرما برداری کریں۔ دیکھیں ایک لڑکی انویسر کے ساتھ میں خدمت میں آئی، میں یا رسول اللہ میری شادی ہونے والی ہے، میرا شوہر پہ میرا کیا حق ہے؟ نبی فرمایا کہ اگر تمہارے شوہر کو کہیں زخم لگ جائے اور اس میں پیپ پڑ جائے اور تم اس اپنی زبان سے پیپ کو کاٹ کے صاف کرو، پھر بھی تم نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا، تم نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ اور ہم میرے پاس شکایت ہے کہ بیوی کہنا نہیں مانتی، تو اپنی زبان کو قائم رکھیں اور فرما برداری کریں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہ بات یہ رہ گئی کہ جن دوستوں کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، چاہے آج یا آج سے پہلے جن کو یہ نعمت ملی ہے، وہ یہ مت سمجھیں کہ بس میرا کام ختم ہو گیا، اب مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا، اب میں جو مرضی کرتا پھروں، بس میرا بڑا ٹھیک ہے۔ یہاں ان کی محنت جو ہے وہ یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ یہاں سے شروع ہوئی۔ اب تک جو محنت کر رہے تھے وہ محنت یہاں سے، وہ محنت یہ تھی کہ ہمارے اندر کی برائیاں جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے، ہماری بیٹھ جائے، ہم اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دیں۔ اب شفا، بیمار سے جب شفا مل جاتی ہے تو اس کو شفا کو برقرار رکھنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ کوئی بدپرستی ہو جائے اور یہ دوبارہ جو ہے وہ بیماری لوٹ آئے۔ اب ہم جتنی بیماری شفا ملی ہے، اب اس میں ہم جتنی بھی طاقت کی دوائیاں کھائیں گے، ہم اس میں خوراک استعمال کریں گے، اتنی ہمارا جسم جو ہے وہ طاقتور ہوگا، مضبوط ہوگا۔ اب ہماری یہاں سے محنت ختم نہیں ہوئی، یہاں سے محنت کی ابتدا ہوئی۔ اب جتنی ہم یہاں سے محنت کریں گے ہماری باطنی ترقی ہوگی۔ اب ہمیں پہلے ہم 100 روپے، اگر ہم پہلے 1000 ذکر اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اب ہمیں 2000 کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا جسم جو ہے اب کمزور ہو چکا ہے، ہم اس کو طاقتور بنائیں گے۔ ہم جتنی خوراک زیادہ استعمال کریں گے، جتنی ہم محنت زیادہ کریں گے، طاقت کی گولیاں کھائیں گے، خوراک استعمال کریں گے، ہمارا جسم طاقتور ہوگا۔ اسی طرح ہم جتنا اللہ کا ذکر تسبیحات زیادہ کریں گے، اب یہاں سے محنت کی ابتدا شروع ہوگی۔ اب جتنی ابتدا کریں گے اتنی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ دعا میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم ربنا ثبتنا على صراط مستقیم توفنا مسلما والحقنا بالصالحین
اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك من فضلك وزيادة من فضلك كما يليق بفضلك أبدا دائما في الحياة الدنيا والآخرة. اللهم ربنا ثبتنا على صراط مستقيم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. کریمہ میں بخشا برحال ماں کہ ہستہ مسیرے کا بندے ہوا ندارم ہوئے رس تو فریاد رس تو ہی آسیاں را خطا بخشو بس نگاہ دار مراز راہ خطا خطا درگزار و ثواب اللہ دست رحمت برکشا موئے سفید مندگر دست رحمت برکشا موئے سفید مندگر گرچہ اس بارے گناہ ہوئے سیاہ یا اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ دانشتہ نادانشتہ ظاہری باطنی سارے گناہ ہمارے معاف فرما دے. یا اللہ پاک جو ہم نے دل کی روشنی میں کیے جو ہم نے رات کے اندھیرے میں کیے جو ہم نے محفل میں کیے جو ہم نے تنہائی میں کیے سب آپ کے علم میں ہیں. یا اللہ پاک ہمارے سارے گناہ اپنی رحمت کے تو فیضات صاحب. یا اللہ پاک ہماری کوتاہیوں کو ہماری لغزشوں کو اپنی رحمت کے افتفیل درگزر فرما دیں. یا اللہ پاک بیماروں کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائیں. بے روزگاروں کو ہلاک پاک راضی روزی عطا فرما دیں. بے اولادوں کو نیک سارے ارادہ فرمائیں. یا اللہ پاک ہمارے جن کی جو بھی پریشانیاں ہیں اپنی پریشانیوں کو اپنے رحمت سے دور فرما دیں. جن کی جو بھی خواہشات ہیں نیک خواہشات ہیں جو بھی ان کی جائز حاجات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے پوری فرما دے. یا اللہ پاک جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا مجھے نہیں پتا کہ ان کے لیے ان کی حاجات جائز ہے یا ناجائز ہے اچھی ہیں یا بری ہیں. یا اللہ پاک جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما دے اور جو ان کے حق میں بہتر نہیں ہے ان کے بدلے میں ان کو بہتر عطا فرما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين برحمتك يا رب.